بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 21 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج ہم آپ سے کچھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبریں ہیں جناب سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور خاص طور پہ دو تین خبریں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کس طریقے سے اس کو منعقد ہونا تھا، اس کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا، اسکرپٹ رائٹر کون تھا، اور اس کو پھر آل پارٹیز کانفرنس کو کون سی شخصیت نے اچک لیا، اور وہ سارے کا سارا جناب اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں لیں اور پوری گرفت رکھی، اور اینڈ تک اپنی گرفت اس معاملے میں رکھی، کیونکہ یہ صرف جناب یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ تھا، بلکہ اپوزیشن کے اندر بھی اس وقت اقتدار کی رسہ کشی چل رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کے اندر بھی۔ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کس کے کہنے پر کیا کرنا چاہتے تھے اور وہ کیا نہیں کر سکے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیوں نہ دکھائی جا سکی، اور اس کو ٹی وی پر نشر ہونے سے کس نے روکا، کیوں نہیں نشر ہو سکی؟ کیونکہ تمام سیاسی قائدین کی جو تقریریں ہیں وہ بے دریغ چلیں جناب، اور نواز شریف صاحب جس کے بارے میں تھا کہ پتہ نہیں جی ان کی تقریر کو روکنے کے لیے کیا 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 جائے گا، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ تقریر نہیں روکی، اور تقریباً 55 منٹ کی ان کی یہ تقریر تھی، اور ایک ایک لفظ بغیر کسی بریک کے وہ سارا کچھ دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے صدر زرداری صاحب نے تقریر کی، وہ بھی ویڈیو لنک پہ تھے، ان کو بھی کسی نے نہیں روکا اور وہ بھی چلی، باقی رہنماؤں کی بھی تقریریں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو کس نے روکا؟ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ شواہد سامنے آ چکے ہیں، شواہد آ چکے ہیں، ایویڈنس آ چکے ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب۔ صورتحال یہ ہے کہ چلیں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہی آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کس نے روکی؟ یہ جناب جتنا بھی اس کا اہتمام کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری آل پارٹیز کانفرنس اصل میں بلانا چاہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے دلہے راجہ بننا تھا اس اے پی سی کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود تو اتنی سخت نہیں رکھتے، کیونکہ اے پی سی کے بلانے پہ خرچہ ورچہ بھی کافی ہوتا ہے، اور جو اے پی سی بلائے وہی اصل میں محفل کا دلہا ہوتا ہے، اور وہی اس وقت وہی بارگین جب کرنا ہوتا ہے تو وہی آگے ہوتا ہے۔ بارگین کسی سے بھی کرنا ہو، اور گورنمنٹ سے کرنا ہو، اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہو، کسی سے بھی کرنا ہو تو، اور پھر لوکل میڈیا، نیشنل میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لیڈر۔ ماضی میں یہ کام نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم کرتے تھے، اور وہ جو بھی اتحاد بنتا تھا اس اتحاد کے سربراہ کے طور پہ وہ سامنے آتے تھے نواب زادہ نصر اللہ خان، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے وفادار آدمی تھے، اور ایک بیک گراؤنڈ ان کا مضبوط بیک گراؤنڈ تھا، ایک تو سیاسی جد و جہد کے حوالے سے بھی، اور پھر معمر ترین سیاستدان تھے تحریک پاکستان سے لے کے اپنی وفات تک، وہ سیاسی طور پہ بڑے سرگرم عمل رہے، اور بیک گراؤنڈ ان کا تگڑا بیک گراؤنڈ تھا فائنینشلی بھی، تو اس لیے وہ واحد سیاستدان تھے جناب جو اپنی سیاست کی نظر ان کی زمینیں، ان کی جاگیریں ہو گئیں اور ان کے باغات ہو گئے، لیکن ان پہ داغ کوئی نہیں تھا ان کے کردار پہ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب وہ یہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ مولانا پاکستان پیپلز پارٹی ایسا ہونے نہیں دے رہی تھی، اور یہ اے پی سی بڑے عرصے سے منعقد نہیں ہو رہی تھی، اور یہ آنن فانن کیوں ہو گئی؟ اصل میں صدر زرداری جو ہیں وہ واقعتاً جی پاکستان کی سیاست میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، ان کو یہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور علم اس لیے بھی تھا کہ وہ مولانا کے ساتھ بھی رابطے تھے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور ان کے پاس ادروائز بھی انفارمیشنز تھیں، لہٰذا یہ اے پی سی جو ہے پیپلز پارٹی ہر صورت میں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی تھی، اور انہوں نے رکھا، اور صدر زرداری کا جو ذہن ہے وہ کام آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ
سیاسی طور پہ صدر زرداری یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی اور بھٹو فیملی یہ ایک دوسرے کے بہت پرانے حساب کتاب چکا رہے ہیں، اور صدر کہہ رہا ہوں صدر زرداری جو ہیں وہ 9-10 سال جیل میں رہے، 11 سال، اس میں سے بھی بڑا حصہ جو ہے وہ شریف فیملی کے کھاتے میں ہی جاتا ہے۔ پھر اس سے پہلے بھی چلے جائیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو وہ دی ضیاء الحق صاحب نے، اور ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت تھا، اور اس وقت نواز شریف صاحب انہی کے دور حکومت میں پروان چڑھے، لہٰذا ان کی پھانسی پہ مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں، اور نواز شریف صاحب کی تقریریں بھی ماضی میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے بھٹو فیملی بھی پھر بھٹو فیملی پہ یہ بھی رنج ہے ان کو کہ ان کی جو ملیں ہیں وہ شریف فیملی کی ملیں جو ہیں وہ بھٹو فیملی نے یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی تھیں، اتفاق فاؤنڈریز۔ تو یہ ایک پرانا حساب چلا آ رہا ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے جب بھی ہوا دونوں کو جب دونوں اقتدار سے باہر ہوتے تھے، اے آر ڈی بنی تو اس وقت ایم آر ڈی بنی تو اس وقت مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف صاحب نہیں تھے، اے آر ڈی بنی تو اس وقت دونوں اقتدار سے باہر تھے، جس کے میں مساق جمہوریت بھی ہوا تھا۔ تو خیر یہ تو ایک ہسٹری ہے، دونوں کا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، لیکن اس بار یہ ہوا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بار یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف فیملی اقتدار میں نہیں ہے۔ تو اصل جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہنا چاہیے کہ جو پیچھے تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور نواز شریف صاحب ہی چاہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہ رہے تھے کہ ان سب کو اسمبلیوں سے استعفوں پہ راضی کریں، اسمبلیوں سے استعفوں پہ راضی کریں، سندھ اسمبلی توڑنے پہ راضی کریں، اور یہ سارا کھیل ختم کریں، نئے انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک اور ٹاسک بھی دیا ہوا ہے، اور جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے تذکرہ بھی کیا، وہ ہے کہ رائٹ ونگ کا ووٹ، مذہبی ووٹ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، اور وہ ووٹ اکٹھا کر کے اس کو استعمال میں لایا جائے، رائٹ ونگ کا مذہبی ووٹ خاص طور پہ۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں، مختلف کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس لائن پہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ رائٹ ونگ کا ووٹ جمع کیا جائے۔ تو مسلم لیگ نواز کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نواز بھی رائٹ ونگ کی جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ اس وقت ایسا نہیں ہے عملاً۔ اب پیپلز پارٹی کو معلوم ہے، صدر زرداری صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی جو پولیٹکس ہے اس کو ہمیشہ لبرل ہی رکھنا ہے، وہ کبھی بھی مذہب کی چھاپ نہیں لگنے دیں گے، اور مذہب کی بنیاد پہ وہ پولیٹکس نہیں کریں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کا ایک طے شدہ اصول ہے، لہٰذا وہ اس پہ کاربند ہے۔ اب جو پلان ہے وہ مولانا کا اور نواز شریف صاحب کا یہی پلان تھا کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو خراب کیا جائے، اور یہ جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ختم کر کے نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور نیا الیکشن اس وقت نواز شریف صاحب چونکہ سمجھتے ہیں کہ جناب جب بھی الیکشن ہوگا وہ ہم جیت جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ زیر عتاب ہیں، اور لوگ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے خیال میں ان کا ووٹ بینک بھی محفوظ ہے۔ اور پھر ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لے کے چل رہے ہیں ایک نیریٹو، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، وہ سیکٹیرین کی بنیاد پہ ان پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو وہ اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کا اور مولانا کا خیال ہے کہ جب بھی اگر فوری طور پر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا پورا فائدہ ہم دونوں کو ہوگا۔ زرداری صاحب اس میں اس اجلاس میں اے پی سی میں سندھ اسمبلی توڑنے کی بھی بات کی گئی۔ اب اس پہ ظاہر ہے زرداری صاحب کو یہ ساری معلومات پہلے سے تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک تو اے پی سی کا انعقاد خود کیا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ زرداری صاحب بڑی بس پہ سوار ہو چکے ہیں،
اور معاملات طے ہو چکے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے اس وقت وہ کام کیا ہے جو میرا خیال ہے کوئی اور نہ کر سکتا، لہٰذا یہ کام ہو گیا اور یہ اے پی سی ہو بھی گئی اور ڈیفیوز بھی ہو گئی، اور اس میں سے کچھ برآمد بھی نہیں ہوا، یعنی فوری طور پہ۔ اور ایک اور بات، زرداری صاحب نے ایک تیر میں کئی شکار کیے، وہ یہ کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو نواز شریف صاحب کا، افواج پاکستان کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں جو نواز شریف صاحب کا ایک نیریٹو تھا، جو ان کے اندر غصہ تھا، وہ ایک بار پھر باہر آیا، اور 54 منٹ کی تقریر میں صرف ایک ہی پوائنٹ تھا، اور وہ تھا ریاستی ادارے ان کا ہدف تھے، لہٰذا اس کا یہ بھی فائدہ ہوا۔ زرداری صاحب نے ایک میسج یہ بھی کنوے کروا دیا کہ جناب دیکھیں، اگر کوئی قابل قبول ہے مستقبل میں تو وہ ہم ہی ہیں، ہم ہی سافٹ نیریٹو کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں بدلے۔ تو اس کا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے الٹا۔ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوا، نواز شریف صاحب کی تقریر کا، جو کہ بلا تعطل دکھائی گئی اور چلتی رہی، نشر ہوئی، پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوا اور پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوا، اور نقصان صرف کس کو ہوا؟ وہ ہوا مسلم لیگ نواز کو، کہ ایک بار پھر یہ میسج گیا کہ نواز شریف صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے چند سال پہلے تھے، بلکہ 2000 کی پوزیشن پہ واپس چلے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو کس نے روکا؟ یہ ساری آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد، اہتمام، کھانا پینا، خرچہ ورچہ، یہ سب بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے ذمہ تھا، اور یہاں پہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا اپنا تھا، پیپلز پارٹی کے اپنے کنٹرول میں تھا، اور سارا جسے ہم ڈی ایس این جی کہتے ہیں، لائیو دکھانے کا اہتمام، وہ سارا پیپلز پارٹی کا انٹرنل تھا، کوئی اور ڈی ایس این جی اندر الاؤ نہیں تھی، ان کی ایکسیس نہیں تھی، لہٰذا جو تقریر پیپلز پارٹی نے جس کا لنک دیا وہ میڈیا نے دکھائی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے جب تقریر شروع ہونے والی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو اور شیری رحمان کے درمیان کچھ واٹس ایپ کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کر کے بلایا بھی، ان کے کان میں کچھ کہا، پھر اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، اور پھر یہ ہوا کہ لنک ڈاؤن ہو گیا، اور نواز شریف صاحب نواز شریف کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر نشر نہ ہو سکی۔ پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تنقید کی، غصے میں آئے کہ ان کی تقریر میڈیا نے نہیں دکھائی، لیکن جب میڈیا کی طرف سے یہ بات پوزیشن کلیئر کی گئی کہ جناب یہ تقریر ہم نے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں ایکسیس ہی نہیں دی میڈیا کو، اور ان کی تقریر میڈیا کی رسائی سے دور رہی اور لنک جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا گیا تھا، لہٰذا پیپلز پارٹی کو دوش جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اور وہ سوچنے کی اس لیے بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس مکمل کنٹرول تھا، اور زرداری صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہی سیکنڈ کرنا ہے اور ان کو ایمبیرس کرنا ہے، اور وہ اپنی ایک جو تقریر انہوں نے کی اور اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا ہے، لہٰذا ان کی تقریر نہیں دکھائی گئی، اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو میلہ ہے وہ لوٹ لیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور پیپلز پارٹی نے لوٹ لیا۔ تو پیپلز پارٹی بہت اچھا کھیلی جناب، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔